السلام علیکم. دوبارہ آپ سے دوسری نشست میں بس ایک ہی سوال اس ہمارے پچھلے لفظ مولانا اور مولوی کے حوالے سے جڑا ہوا ہے. یہ ہمیں ہر معاملے میں جب بھی کچھ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ یہود و حنود کی سازشیں ہیں. بم بلاسٹ ہو جائے ہم کہیں گے ان کی. بھائی وہ خود آ کے ہم نے تو آج تک کسی انگریز کو کسی بھی شخص کو امام بارگاہ یا مسجد پہ بم پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ لوگ تو یہیں سے ہائر کرتے ہیں, اگر وہی کرتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے. تو ہم خود کو ہر ذمہ داری سے مبرہ کرنے میں تو ماہر ہو چکے ہیں. اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. یہ تو ایک ہماری روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے, اور اصل چیز یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو حقیقتاً اصلاح چاہتے ہیں, وہ لوگ کہ جو حقیقتاً معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ اعتراف جرم کرتے ہیں, ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں, خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, ان کو ہم کیسے دور کریں. لیکن وہ لوگ کہ جن کو اپنی خامی دور کرنا ہی نہیں ہے, ان کے لیے سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ آپ الزام دوسرے پر رکھ دیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں. حالانکہ یہ احمقانہ بات ہے کہ بھائی اگر کوئی دوسرا ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے اور ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے, تو وہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ صرف اکیلا وہ یہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ہم شامل نہ ہوں. تو جب تک ہمارے عناصر اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکے گا. جی مولوی اس لیے خراب ہو گیا کہ یہود و حنود نے ان کو ہمارے یہاں پلانٹ کر دیا اور فلانا. اس میں عقیدے کی کوئی نہیں, عقیدے والا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو معاشرتی مسئلہ ہے کہ اس میں ہم اپنے معاشرتی جتنے بھی معاملات ہیں, یہ تو چلیے آپ نے بم بلاسٹ کی بات کر لی ہے اور کوئی کر لی, دہشت گردی کی کر لی, اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں جتنی بھی معاشرے کی خرابیاں ہیں ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ ان کے میڈیا سے آ گئی, یہ ہم نے ان سے سیکھ لی. ارے بھائی تو کیوں سیکھ لی آپ؟ کیوں سیکھ لی بھائی؟ ہم میڈیا کو کچھ ہم کیوں نہیں سکھا پائے؟ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے اندر یہ خوبی, یہ کشش اور یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ لوگ ہم سے سیکھیں؟ ہم کیوں دوسروں سے سیکھتے ہیں؟ کیا بات ہے. بالکل یہی میں کہتی ہوں کہ ہم کیوں نہیں ان کے ہاں ان کے پوپ کو ہم کیوں نہیں خراب کر سکے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم ان کے ننس, سسٹرز, فادرز جو ان کے رہبرز ہیں, ہم ان کے کردار کو کیوں نہیں خراب کر سکے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے وہ مضبوط کردار کے لوگ تھے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ. اچھا, اب اس حوالے سے تو ہمارا یہ مکمل ہو گیا. اس پچھلی نشست میں جو ہم نے لفظ مولوی اور مولانا کی بات کی تھی, اب اس نشست میں میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, بلکہ اس نشست کا پہلا سوال ہے کہ ایک لفظ فخر کا باعث بن رہا ہے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے, اور ہم بھی بچپن میں بڑا احترام کرتے تھے, ہم خود بھی. تو ہم کہتے تھے کہ مطلب ہمیں بہت ہی, ہم ہمارے گاؤں میں ہم دیکھتے تھے لوگ جو ہے نا پیروں میں بیٹھ رہے ہیں, کیوں؟ ابا سے میں پوچھتی تھی اپنے, بیٹے یہ سیدوں کی عزت ہے. لفظ سادات جو ہے نا, یہ بھی سادات کون لوگ ہیں؟ پہلے تعارف ہو جائے کہ سادات ہیں کون. چونکہ کچھ علاقوں میں پاکستان کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ شاہ کا لفظ لگا دیا جائے ساتھ, تو وہ اس کو بھی سید سمجھا جاتا ہے, یعنی ان معنی میں, ان سادات کے معنی میں سمجھا جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. سید کے لفظی معنی تو لغوی سردار کے ہیں, سرداری تو جو یہاں قبیلوں کے سردار ہیں سندھ میں جیسے ہم نے دیکھا, یا کچھ اور جگہوں پہ اسے شاہ لگا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے. یہ ارشاد فرمائیے گا. دوسرا اسی سے جڑا سوال کر دوں تاکہ پھر مجھے نہ کچھ پوچھنا پڑے, بس پھر آپ ہی بولیں. کیا سیادت, وہ سیادت جو حقیقی سیادت جسے ہم سادات سمجھتے ہیں, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے جو ہیں لوگ, ان کو ہم سادات سمجھتے ہیں بھی وہی سادات جو ائمہ کی اولاد ہیں. تو کیا سیادت فخر ہے یا امتحان ہے؟ چونکہ امت سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتی ہوں, ہو سکتا ہے میں کہیں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے گا, امت سے زیادہ ذمہ داری اولاد کی ہے, دین کے جو معاملات ہیں ان کے تحفظ کی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا سید، اصل میں اس کا صحیح تلفظ ہمارے ہاں عموماً غلط العام ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہتی ہیں، سب کہتے ہیں۔ صحیح تلفظ اس کا زیر سے ہے، سید ہے، سید جی، یہ میں نیچے زیر ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سید بمعنی سرداری اور افضلیت ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سید الانبیاء کے حیثیت سے استعمال ہوا، یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے سید الاوصیاء کے نام سے استعمال ہوا، یا اس کا مؤنث سیدہ شہزادی کونین کے لیے سیدۃ النساء العالمین کے لفظ میں استعمال ہوا، اور یا امام حسن اور امام حسین کے لیے سیدین شباب اہل جنہ کے نام سے استعمال ہوا۔ اچھا، یہ تو ابھی آج کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا آج آپ تذکرہ کر رہی ہیں، آج کی تاریخ 24 ذی الحجہ کے حوالے سے، یہ اپنی جگہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیونکہ یہ سعادت یا سیادت، جو بھی آپ اس کو کہیں، سیادت زیادہ مناسب ہے، یہ لفظ جو ہے یہ آگے بڑھا معصومین علیہم السلام کے لیے، آل رسول کے لیے، ائمہ اہل بیت کے لیے، وہاں تک اس میں افضلیت، فضیلت، برتری، بزرگی، یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور یہ وہ سیادت ہے کہ جو ایک ایسی سیادت ہے کہ جس سیادت سے متصل ہونے کا حکم دیا گیا کونوا مع صادقین کہہ کے، اور وہ سیادت ہے کہ جہاں پر ہمارے ذمہ داریاں معرفت کی شکل میں، نصرت کی شکل میں، اطاعت کی شکل میں، اور کردار کی شکل میں، مودت کی شکل میں ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سیادت حقیقی سیادت ہے جو محدود ہے، ایک خاص زمانے تک، ایک خاص زمانے کے لحاظ سے تو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ زمانے میں تو ہر زمانے میں ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ ہستیاں کہ جن کو ہم نے ایک تعداد کے اعتبار سے فضیلت میں پروردگار عالم نے منتخب کر لیا اپنی حجت کے اعتبار سے، وہ وہاں تک ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم امت مسلمہ میں سادات اور غیر سادات کی بات کرتے ہیں، وہاں ایک تمیز سادات اور غیر سادات کی رکھی جاتی ہے، اس کی صورتحال مختلف ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ پہلا مسئلہ ہم یہ دیکھیں کہ معاشرہ انسانی میں یا معاشرہ اسلامی میں برتری، بزرگی کا معیار پروردگار عالم نے کیا بنایا ہے؟ آیا نسب کو بنایا ہے یا نسب کے علاوہ کوئی چیز بنائی ہے؟ تو اب وہاں پر سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تمہارے درمیان مکرم وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو۔ آپ کا حجت الوداع کا خطبہ جو جی ہاں، کہ جو شخص جتنا زیادہ صاحب تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بلند و بالا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں، سورہ الحمد کے بعد جب آپ آغاز کرتی ہیں سورہ بقرہ کا، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر قدرت نے غیر متقین اور متقین کا ایک فرق سامنے کر دیا۔ تو ہدایت ہے، یعنی قبولیت ہدایت کی صلاحیت کے لیے تقوی شرط ہے۔ ایگزیکٹلی، تقوی ہوگا تو صلاحیت قبول، ہدایت کو قبول کیا جائے گا، اور جتنا تقوی ہوگا اتنی زیادہ ہدایت قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہدایت کی قبولیت جو ہے اس کا معیار تقوی ہے۔ تو یہاں تک تو نسب جو ہے اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ تمہارا نسب صرف تمہاری پہچان ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک کالا، گورا، عجم، عرب اور کسی قسم کا نسب رکھنے والا وہ
صاحب توقیر نہیں ہے، صاحب توقیر صاحب تقوی ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہو گئی. لیکن اب وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے سادات کی عزت کی، سادات کو مقام و مرتبہ دیا، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات ہیں. اب آپ سے کوئی نسبت کسی حوالے سے اگر کسی کی پیدا ہو جائے تو یقیناً اس نسبت پر فخر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ فخر، وہ عزت، وہ مقام اگر دوسرا دے تو اچھا لگتا ہے، جی، بجائے اس کے کہ انسان خود اس کو اپنے لیے شرف سمجھے. ایگزیکٹلی آپ نے جو میں سوال ہاں، کرنے کی نوبت نہیں آئی، آپ نے اس کا یہ جواب ایک دے دیا. اصل چیز ہے کہ اب دیکھیے، اگر ہم کو پیغمبر اسلام کی صحبت کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے، ایک نسبت ہے کہ ہم کو ان کی محبت کا شرف حاصل ہو، ہم کو اگر ان کی معرفت کا شرف حاصل ہو، ہم کو اگر ان سے علوم کے سیکھنے کا یا ان کے علوم کو سیکھنے کا شرف حاصل ہو، اگر ہمیں ان کے علوم کی نشر و اشاعت کا شرف حاصل ہو، تو یہ سارے شرف ہیں، کیونکہ اس کی نسبت فخر موجودات سے ہے. تو اب یہ شرف اپنی جگہ ہیں، لیکن جب ان تمام قسم کے شرف ہم اس نسبت سے دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارا نسب ان کے نسب سے مل رہا ہے تو یقیناً یہ ایک فضیلت ہے. لیکن جیسا کہ ایک طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ فخر انسان کو اس چیز پر کرنا چاہیے جو اس نے حاصل کی ہے. جی، جو چیز اس کو مل گئی، یعنی اس کے پاس پیدا ہونے کی اس چوائس کے نہیں پاس تھی، وہ نہیں سادات میں پیدا ہو گیا، تو اب اس میں اس کا کمال تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اب اگر ہمارے دل میں عقیدت رسول سے ہے، ہمارے دل میں عقیدت آل رسول سے ہے، ہمارے دل میں ان کی مودت ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک شخص اگر ان کے روضے کی جالی چھو کے آیا ہے تو ہم اس کے ہاتھ چوم لیں، تو یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ خود اس کو نہیں سوچنا چاہیے، اس کو نہیں سوچنا چاہیے، اس کو نہیں سوچنا چاہیے، فضیلت ملی ہے تو میں تو افضل ہو گیا، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ ہماری عقیدت ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا شخص آیا کہ جس کا سلسلہ نسب کہیں جا کے شہزادی کونین سے مل رہا ہے، تو اب ہمارے دل میں اس کا احترام ہے، عزت ہے، وہ ہمارا اپنا ایمان ہے. لیکن اس کو یہاں پر خاشع رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو مجھے یہ شرف دیا، میں اللہ کے لیے کیا کروں. یہ ایک خاص چیز. دوسرا سوال پروفیسر صاحب یہ ہے، اسی سے جڑا ہوا، ہمارے والدین جو ہیں، میرے والد خاص طور پر، وہ کہتے تھے کہ اپنے حسب کو بیٹا کبھی اتنا مت بگاڑنا کہ تمہارے نسب پر بات ہے. اچھا، یہ چیزیں بڑے ثقیل لفظ لگتے تھے، سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو میں پوچھتی تھی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. کہتے تھے یہ ایسا ہی ہے جیسے میری تو بہت عزت ہے میرے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، سب جگہ، لیکن تم ایسے کام کرتے پھرو، اپنی بچوں کو سب کو بٹھا کے کہتے تھے، تم ایسے کام کرتے پھرو کہ لوگ کہیں ارے یہ دیکھیں فلاں کا ان بیٹا، کو دیکھیں، فلاں کے بیٹے، اور ان کو دیکھیں. یہی بات یہاں صادر آتی ہے. تو پھر وہ کہتے تھے سیادت از ناٹ اے پرائڈ، اٹ از اے ٹیسٹ. یہ ایک مکمل امتحان ہے. بی بی سید کونین کی اولاد ہونا ایک امتحان ہے، پہلے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرو. بالکل صحیح کہتے تھے. اور بات یہی ہے کیونکہ امام نے خود یہ فرمایا کہ ہمارے زینت بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو. تو ظاہر ہے کہ جب تک ہم ان کے لیے زینت بننے کی فکر نہ کریں، ہمیں اس بات پر فخر کرنا کہ ہم ان کی نسلیں، یہ تو زیب دے گا نہیں، کسی حساب سے بھی زیب نہیں دے گا. میں دیکھ رہے سر، ہم سوری میں آپ کو اس لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اچھا تو نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، کہ بہت سارے سادات جو ہیں ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، میں سید زادی ہوں، میں سید زادی ہوں، اور یا میں سید زادہ ہوں، ہیں آپ، لیکن آپ کرپشن میں بھی انوالو ہیں. اگر آپ سیاست میں ہیں یا آپ کسی سرکاری ملازمت میں ہیں یا تھوڑی سی کوئی ایسا اقتدار ہے، آپ تاجر ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹیکس چراتے ہیں، زکوٰۃ خمس پورا نہیں ادا کرتے، تو کیا آپ کو بار بار یہ لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت
ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے. کردار سے پتہ چلنا چاہیے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا تعارف کرائیں. تعارف ایگزیکٹلی. جب تک کہ آپ کا کردار ایسا نہ ہو، آپ کو اس حوالے سے اپنا تعارف کرانا بھی نہیں چاہیے. تو آپ وہی والی بات کے باعث ذلت بن رہے ہیں نا. ہم پھر سرکار کی طرف جاتے ہیں نا. جی، انہیں عربوں نے کہا تھا نا آپ صادق اور امین ہیں، خود ہی لقب دیا تھا نا. جی ہاں. ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں ہے. جی ہاں، جو بالکل. 40 سال تک آپ کا تعارف ہوتا رہا ہے آپ کے کردار کے حوالے سے ہوا ہے، تو کہنے کی خود تو سرکار کو ضرورت ہی نہیں. بالکل ہوتا ہی یہی ہے کردار نے بتایا کہ میں صادق کردار بھی ہوں. انسان کا جو ہے وہی انسان کے لیے باعث شرف ہے، وہی باعث عزت ہے، اور کردار سازی جو ہے وہی در اصل تقویٰ ہے. بالکل. ہم باقی لوگوں کو جو غیر سادات ہیں، صرف امت ہیں، ان کو بڑی حقارت سے بھی ہم دیکھتے ہیں. ہاں، یہ بات تو ایسی ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ اس کا بارگاہ خداوندی میں جواب دینا پڑے. ایگزیکٹلی سر، یہی میرا ایک کیونکہ سوال تھا. اللہ کے بندے کو، اللہ اپنے کسی بندے کو حقارت سے نہیں دیکھتا. سوال ہی نہیں. اللہ ایک لمحے کے لیے اپنے فضل کو نہیں روکتا. حضرت ابراہیم کیا ہے دعوت کا، تم نے کیسے اٹھا دیا؟ میں تو جانتا ہوں کبھی اس نے مجھے نہیں مانا. کبھی بھی پروردگار عالم ایک لمحے کے لیے اگر اللہ اپنے فضل کو روک لے تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اپنے وجود کو باقی رکھ سکے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو جب پروردگار عالم ہمیں ایک مقام دے رہا ہے، جی، ایک اہمیت دے رہا ہے، جی، اور پھر اس کے بعد قرآن کو اگر ہم خاص طور سے دیکھیں، بہت سی آیتیں ہیں، اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی سب یاد دہانی کرائیں. سورہ بنی اسرائیل کی 70ویں آیت ہے، ہم اس کو مختصر کر کے پڑھے دیتے ہیں، جو لقد کرمنا بنی آدمہ سے شروع ہوئی ہے، کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے. اس کو زمین پر، سمندروں پر بلندی دی ہے، اس کو طیب رزق دیا ہے، اس کو اپنی مخلوق پر فضیلت دی ہے. پھر اس کے بعد انسان کے لیے کبھی کہا جا رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو کبھی اس کی تخلیق کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین کا اشرف المخلوقات، یہی کہ ہم نے اس کو فضیلت دی. تو اب جب اللہ فضیلت دے رہا ہے، اللہ ایک مقام و مرتبہ دے رہا ہے، تو یہ مقام و مرتبہ صرف انسان ہونے کی حیثیت سے ہے. اب اگر اس انسان کی زینت اس کا ایمان بن گیا تو وہ ایک اور بلند مقام پر آ گیا. بالکل. اب آپ اس کے انسان ہونے کو، اس کے صاحب ایمان ہونے کو، اس کے صاحب کردار ہونے کو، اس تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اس لیے حقیر سمجھیں کہ وہ نسب میں اس طرف نہیں ہے جس میں ہم ہیں، تو یہ تو پیغمبر اسلام کی تبلیغات کے بالکل خلاف ہے کہ جو سلمان فارسی کو اہل بیت میں شمار کر لے. بلال حبشی تو وہی تو کہ یہ تو وہی فضا. تو آپ دیکھیں کہ ان کا کردار کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کون ہو اور ہم کون ہیں، نہیں، کردار سے تعارف کرا دنیا رہتی دنیا تک. بالکل. تو کردار سازی کے لیے ہم جو یہ اسلام کے جو حوالے تو ضرور دیتے ہیں، لیکن عمل کی صورتحال سر بہت خراب ہے. اس پر بھی ہم اب ایک اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ. اجازت دیں. ٹھیک ہے، خدا حافظ. شکریہ بہت بہت.